بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد
قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج سے جو باقی آیات رہ گئی تھیں اس سے جمعے وہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 41، 42 اور 43، 41، 42 اور 43۔ آپ آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، مضمون آگے تک جاتا ہے، تو میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ مضمون پرانا ہے، سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی، کیونکہ آج کل ہمارے پاس تو یہ جمعے کے دن ہی لوگ آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں، باقی سارا دن فیس بک ہوتی ہے، سوشل میڈیا ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بزرگ ہو، کوئی بڈھا ہو، کوئی بچہ ہو، ہاتھ نہیں ہوتا ہے 24 گھنٹے، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کبھی غائب ہی نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کس وقت سوتے ہیں لوگ، کس وقت جاگتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو لوگ ہماری باتیں کم سنتے ہیں، وہ زیادہ سنتے ہیں، اور ہمیں بھی وہی دیتے ہیں۔ جب سے اسلام آیا ہے کئی سو برس ہو گئے، تقریباً 1400 برس ہو گئے تقریباً، تو 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، پھر تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اولیاء کاملین ہیں، بڑے بڑے لوگ نام پر گزرے ہیں۔ تو ان 1400 سالوں میں ہفتے کے تو 7 دن ہوتے ہیں، مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو لوٹ کے پھر دن آ جاتے ہیں۔ یقیناً کوئی بندہ، کوئی بزرگ فوت ہوا ہوگا، کوئی صحابی فوت ہوا ہوگا، کوئی بڑا اللہ والا فوت ہوا ہوگا، ہر دن کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ اب سوشل میڈیا کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور اللہ کے قرآن اور نبی کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ مثلا کوئی ایک بات، آپ کو میں ایک پرانی مثال سناتا ہوں جو میری ذاتی ہے، سنائی ہوئی ہے آپ کو، لیکن بہت دن ہو گئے، بھول گئے ہوں گے آدمی۔ میں اس زمانے میں عالم بن رہا تھا، بعض لوگوں کو تو ویسے ہی شک رہتا ہے کہ مفتی احمد مفتی یہاں بھی کیوں نہیں، ہاں جی، خیر ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ پڑھ رہا تھا میں، عالم بن گیا، پگڑی ہمارے سر پر باندھی استاد جی نے، گاؤں آیا، تو میرے گاؤں میں ایک بابا جی رہتے تھے، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے تھے، بابا رکن الدین چشتی، نام بتا رہا ہوں آپ کو۔ لگ بھگ 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، اتنا بزرگ تھا وہ، لگ بھگ 120 سال کی عمر میں بابا جی فرید الدین گنج شکر کے اولاد میں سے تھے۔ میں جب وہ پگڑی شگڑی باندھ کے گاؤں آیا تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ادھر آنا میری طرف، یہ میں سوشل میڈیا کے لطیفے سنا رہا ہوں آپ کو، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کہہ رہا، اور میں کیوں قرآن بار بار سناتا ہوں آپ کو، مجھے بھی تقریریں آتی ہیں، میں خطیب ہوں اللہ کے فضل سے، ترنم بھی اچھا ہے، لیکن میں آپ کو قرآن سناتا ہوں کہ یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ تو میں جب پگڑی شگڑی باندھ کے گھر آیا تو بابا جی نے مجھے بلا لیا، وہ چوپال پہ بیٹھتے تھے، لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، مجھے پاس بٹھا دیا، کہنے لگے ہوتے تھے آپ نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیا بابا جی؟ کہ جو ہمارے جو نبی پاک ہیں ان سے تو زیادہ شان امام حسین کی ہے۔ میں چونکا، چونکہ ہمارا پورا گاؤں ہے سب کچھ الحمدللہ وہ ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، سنی ہیں سارے، وہ بیان نشی بھی دیتے ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی شیعہ بھائی بھی نہیں ہے اور کوئی وہ بھی نہیں ہے جو 100 سال پہلے آئے تھے، یہ بھابی کہتے ہیں ہم لوگ، اس سے پہلے بھابی کوئی نہیں تھے، یہ وہ لے کے آئے تھے، انگریز بہادر لے کے آیا تھا بھابیوں، وہ بھی نہیں تھے، لیکن ہمارے گاؤں میں آج بھی کوئی نہیں، صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ تو میں چونک گیا، میں نے کہا بابا جی سمجھا نہیں بات کو؟ کہنے کے چلو بڑی عام سادہ سی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا،
کہ لیکن دیکھو نا، یہ بتاؤ کہ امام حسین کا جو باپ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولیوں کا سردار تھا؟ میں کہا جی بالکل۔ کہا جو ان کی جو والدہ تھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تمام خواتین کی جنتی خواتین کی سردار تھی۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ امام حسین کا نانا نبی الانبیاء ہے؟ میں کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو مجھے کہتا ہے یہ بتاؤ، جس کا نانا نبی الانبیاء ہو، جس کا باپ سید الاولیاء ہو، اور جس کی ماں سید الخواتین ہو، اور جس کے باپ کے بارے میں وہ اسلام سے پہلے چلا گیا، نانا بھی پہلے چلا گیا، ماں بھی پہلے چلی گئی، تو تم مسلمان نہیں ہوئے؟ اسلام تو بعد میں آیا ہے۔ لہذا بتاؤ کوئی مقام امام حسین کا زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ کا زیادہ ہے؟ میں نے سر کو کر لیا۔ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ لاجک ہے، یہ کر رہا ہے آج ہمارے ساتھ، ہمیں قرآن سے اٹھا کر ان باتوں میں گھسا رہے ہیں۔ بس حضرت امیر حمزہ کی شہادت آج کل میں ہوئی ہے، اب لوگوں نے فیس بک پہ شروع کر دیا ہے کہ جو نہیں منائے گا وہ مسلمان نہیں، وہ سنی نہیں۔ او بھائی، دنیا میں تو ہزاروں انسان آئے، سب کی عظمت کو سلام ہے، آئے چلے گئے، اپنا کام کر گئے۔ ہمارے لیے قرآن اللہ نے چھوڑا ہے، اس کو پڑھو، سنت نبی کی چھوڑی ہے، اس کو پڑھو، کتاب و سنت۔ ہمارا نظام کیا ہے؟ اچھا، میں نے کہا بابا جی لکھو الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نیک انسان کا۔ میں نے کہا بابا جی لگتا ہے رات کوئی ذاکر چکر لگا گیا آپ کے پاس۔ کہتے نہیں پتر، وہ ذاکر تو نہیں تھا، وہ مولوی صاحب تھے۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ مولوی صاحب نے پٹی پڑھائی ہے آپ کو؟ کہنے لگا نہیں، شکل و صورت سے مولوی لگتا تھا، مجھے بات اچھی اچھی تھی، مجھے پسند آ گئی، لاجک اس کی مجھے پسند آ گئی۔ تو ہمارے ساتھ بھی آج کل یہ ہو رہا ہے، لاجک تو ہے بھائی، جو حضرت سید الشہداء، دیکھیں نا، امام حسین کو سید الشہداء ہم کہتے ہیں، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کہتے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء نبی نے کہا تھا۔ تو ہمارا کہنا اور نبی کا کہنا ایک ہو سکتا ہے؟ بات تو ہے، لاجک تو ہے، لیکن بھائی یہ دین خالی نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ ایک شاخ کو پکڑ لو، میں نے وہ بجائے گا لکھا تھا شاخ پہ الو بیٹھا کی جگہ، ہر شاخ پہ سپاہی بیٹھا ہے، اور شاخ ہی دعویٰ کرتی ہے کہ میں درخت ہوں۔ یہ میں نے بات بدل دی تھی، چونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میری باتیں نا، بڑی سادہ باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل میں نے فیس بک پہ کسی بھائی نے مجھے ایک بھیجا، خاتون کا بردے میں تھی بیچاری، تو اس نے کہا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ لو، سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ میں ہنس دیا، میں نے کہا بھائی قرآن کریم میں لکھا ہے کہ سود کھانا حرام ہے، قرآن کریم میں لکھا ہے زنا کرنا حرام ہے، قرآن کریم میں لکھا ہے ذخیرہ اندوزی منع ہے۔ یہ سارے احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب سارا قرآن پڑھیں گے۔ اب ایک بندہ ذخیرہ اندوز ہے، بے ایمان ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اور وہ ایک وظیفہ پڑھ کے کہے میری بخشش ہوگی، تو یہ قرآن پہ عمل کون کرے گا؟ پھر میری بات سے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، وظیفوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کو وہم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا راستے میں، میں کہا حفیظ جی یہ بتاؤ، یہ بھی ماشاء اللہ بہت بڑا اثر ہے اللہ کے فضل سے، میں نے کہا یہ بتاؤ اپنے دفتر میں جا کے کہو کہ بھائی دفتر والوں مجھے اوور ٹائم دے دو، نوکری تم کر لینا، کوئی دے گا تمہیں اوور ٹائم بغیر نوکری کے؟ اب نے کہا کہ بھائی 8 گھنٹے ڈیوٹی کر، اس کے بعد جو لگاؤ گے ٹائم وہ تمہیں اوور ٹائم ملے گا۔ او بھائی قرآن پہ عمل کر، ڈاکہ چھوڑ، قرآن پہ عمل کر، بے ایمانی چھوڑ، قرآن پہ عمل کر، ذخیرہ اندازی چھوڑ، اور جب تو یہ سارے کام چھوڑ دے گا پھر تو ایک آیت کا وظیفہ پڑھے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو ڈاکو ہے، ذخیرہ اندوز ہے، لوگوں کے مال کھاتا ہے،
یتیموں کا مال کھا جاتا ہے اور وظیفہ پڑھ کے تو جنتی ہو جائے گا. یہ میں آپ کہنا یہ چاہتا ہوں، قرآن کریم کو بڑا کرو. قرآن ہماری اصل کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، وظیفوں کی کتاب نہیں. ہماری بدبختی ہے کہ ہم بندہ مر جائے تو قرآن پڑھتے ہیں. ویسے تو ہمیں آتا ہی نہیں، پڑھنا کیا ہم نے، اور آتا ہے تو ترجمہ نہیں پڑھتے ہم لوگ. ٹائم نہیں ہمارے پاس. فیس بک کا ٹائم ہے ہمارے پاس، 2 گھنٹے 3 گھنٹے چل بھائی آدھا گھنٹہ تو قرآن ہی پڑھ دو اللہ کا. نہیں پڑھتے ہم لوگ. اس لیے تکلیف ہوتی ہے مجھے بیگے امام، یہ جو سوشل میڈیا کی باتیں ہیں یہ دین نہیں ہے. دین کہاں ہے؟ اللہ کے قرآن میں. اب آئیے، لوگوں کو شوق ہوتا ہے یہ اسلامی ریاست، مدینہ کی ریاست، مکے کی ریاست، یہ کتنا شوق ہے لوگوں کو یہ باتیں کرنا. پیچھے بات چل رہی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ جب کوئی زور آور حملہ کرتا ہے تو میں پھر اس کو دفع کرتا ہوں، اور اگر میں ایسا نہ کرتا تو تمہاری مسجدیں تباہ ہو جاتی، تمہارے سینی گاہ تباہ ہو جاتے، تمہارے چرچ تباہ ہو جاتے، اور دین کا نام لینے والا کوئی نہ بچتا. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں ایک قوم کو دوسری قوم کے سامنے کھڑے کر کے دفع کر دیتا ہوں. یہ پیچھے آپ نے سنا ہے. آج کی بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے میری بات سنتے ہیں، جو میرے بندے میری بات سنتے ہیں، دنیا کی میری سنتے ہیں، اگر ان کو میں زمین میں حکومت دے دوں، اگر ان کو میں زمین میں حکومت دے دوں، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر میں زمین میں ان کو حکومت دے دوں تو پہلا کام کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وہ نماز قائم کریں گے اور نظام زکوٰۃ قائم کریں گے. یہ اسلامی ریاست کی پہلی بات. یہ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. نہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے میری بات سنتے ہیں نا، جب ان کو میں اختیار دیتا ہوں، اور ہمارا اختیار کیا ہے؟ پہلے 7% سود ہے تو بھئی یہ ہماری حکومت آئی ہے تو 13% ہو گیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کیا. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ سب سے پہلے وہ نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں. اور زکوٰۃ کا تو معاملہ ایسا ہے کہ لوگ زکوٰۃ اب نہیں دیتے، اس کی وجہ کہ زکوٰۃ میں بے ایمانی کرتے ہیں جو لوگ، یا یہ کہ وہ عین ٹائم پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، یا لکھ کے دیتے دیکھیں جی میں شیعہ ہوں. یہ بھی ہے پاکستان میں، چونکہ وہاں خمس ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اس طرح کر کے لطیفہ کرتے ہیں ہم لوگ. اور ہوتا کیا ہے کہ چونکہ یہ زکوٰۃ صحیح استعمال نہیں ہونی نا، اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں تو وہ بنا دیا، پروگرام بنا لیے، فلانا پروگرام. اللہ واسطے زکوٰۃ نہیں دیتے. وہ جو اپنے پروگرام بناتے ہیں ان کو کامیاب کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں. یہ تو مسلمانوں کا حق تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے جب ان کو میں حکومت دے دوں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نظام نماز قائم کرتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے پاکستان جب بھی آتا ہوں میں، یہاں تو پھر الحمدللہ ہمارے گھروں میں دین ہے، بچے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. کم از کم میرے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، قرآن بھی بچے پڑھتے ہیں. میں نے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن پڑھا دیے تھے، بچوں کو بھی. لیکن پاکستان میں نہ میں نے کس کو نماز نہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ قابو آ جاتے پڑھ لیتے ہیں، شوق سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. تو زکوٰۃ کے تو پھر اللہ یا حضرت. تو فرمایا کہ اگر میں اپنے بندوں کو حکومت دے دوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نظام نماز قائم کرتے ہیں. نماز فرض ہے، نماز میں کوتاہی اللہ کو برداشت نہیں. اولی فرصت نماز، پرانے زمانے میں شعر لکھا ہوتا تھا مسجد میں، یہ لکھتے تھے کہ سب سے پہلے جو قبر میں سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، جسے ہم کوشش نہیں کرتے پڑھنے کی. فرمایا زکوٰۃ نظام، یہ اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی. نماز پڑھو گے اندر صفائی ہو جائے گی. سرکار تو والوں نے پوچھا کیا، بلکہ سرکار نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ایک بندہ اگر دن میں
5 مرتبہ نہائے. سرکار نے پوچھا صحابہ سے تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گی؟ صحابہ نے کیا یہ سنا 1 مرتبہ نہا لینا کافی ہوتا ہے، 5 مرتبہ؟ تو سرکار نے فرمایا پھر یقین کر لو کہ جو بندہ 5 مرتبہ دن میں وضو کرتا ہے پھر گناہ بھی اس کا کوئی نہیں رہتا. یہ سرکار نے فرمایا. ہمیں کتنے لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ، مطلب یہ نہیں کہ نہیں، کتنے لوگ ہیں، لوگ سمجھا تو زیادہ لوگ کثرت گنگی ہے. کیا وہ 5 ٹائم وضو کرتے ہیں؟ کئی لوگوں کو میں نے پوچھا ہے، میں آپ صاحب کو بتا رہا تھا، شادی میں گیا تو نہیں یہ بچہ دوسرا تھا میرے ساتھ، رضا اور رحمٰ، ہم گئے باتھ روم میں تو وہ پبلک باتھ روم تھا. اور پبلک باتھ روم میں جہاں ساری دنیا آ رہی ہے، عیسائی بھی آ رہے ہیں، یہودی بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں. تو اب وہ بچہ پریشان کھڑا تھا میرا کہ وہ جوتا اتار کے پاؤں کیسے اوپر رکھے. تو میں نے اس کو منع کر دیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ دین سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر یہ پبلک باتھ روم ہے، یہاں تم اتنا کام کر سکتے ہو جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں. ہاتھ دھو سکتے ہو، بازو دھو سکتے ہو، منہ دھو سکتے ہو، لیکن یہ پاؤں اٹھا کے تم جب وہ رکھو گے تو کہیں گے لک دیٹ اینیمل. میں کہا ہر بندہ تمہیں کہا یہ جانور ہے. تو میں کہا اسلام جانور نہیں ہے، جانور کا مذہب نہیں ہے، یہ دین سمجھنے والی بات ہے. اب ایسا کرو بیٹا جوتا بھی نہیں اتارنا، تم نے جوتا باہر نکالو گے جراب ناپاک ہو جائے گی تمہاری. ہاتھ کو بھگو لو اور جوتے کے اوپر مسح کر لو. ہاتھ بھگو لو جوتے کے اوپر مسح کرو. یہ مسئلہ بتایا میں نے بچے کو، خود بھی کیا میں نے. یہ دین ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایسا باتھ روم تھا جس میں آپ اندر چل گئے چٹنی لگ گئی، اندر سنک ہے. اب شریعت کہتی ہے جراب بھی اتار، جوتا بھی اتار. اب تمہیں کوئی جانور کہنے والا نہیں ہے، اب تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اتار موزے، اتار جوتا. یہ عربوں کو پیچھے مت کرو. نبی کے زمانے میں جرابیں نہیں ہوتی تھی، وہ موزے تھے چمڑے کے. چمڑے کا موزہ آج بھی تم پہن لو، صبح پہن لو اور 5 نماز، اور دوسرے دن صبح اتار کے پھر وضو کر لو. یعنی آپ 1 دن اور سفر میں 3 دن اگر چمڑے والا موزہ ہو تو آپ مسح کر سکتے ہیں. لیکن جراب نبی کے زمانے میں نہیں، چیزوں انگریزوں نے بنائی آ کے. جراب میں مسح نہیں ہوتا. یہ عربوں کو دیکھ کے نکلنا مارا کرو، گناہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو، یہ فرض ہے. 4 فرض ہیں وضو کے، پاؤں دھونا فرض ہے. پاؤں میں مسح نہیں کر سکتے آپ. تو پاؤں اگر چٹنی لگ جائے، اندر سنک ہو، اب شریعت کہتی ہے اب تو آزاد ہے. اب ایسا کر جرابیں بھی اتار، جوتا بھی اتار. اب اگر تو پبلک باتھ روم میں ہے تو وہ تجھے جوتا جراب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتے پہ مسح کر لو. اللہ خیر. کتنا آسان دین ہے ہمارا. تو 5 ٹائم سرکار دو عالم نے فرمایا جو وضو کرے کیا اس پر گناہ رہے گا؟ آج کی یاد سنا اگر میل نہیں رہتی تو پھر گناہ کیسا رہے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درویش آدمی تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، شب بیدار تھے، صائم النہار تھے. وہ وضو کرنے گئے دریا دجلہ پر. تو اب وضو کرنے لگے تو ایک آدمی سے بیٹھ کے وضو کر رہا تھا. تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر دیا. آپ اٹھے وہاں سے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. یہ عام آدمی، یہ انجینئر مرزے کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ تو جاہل آدمی والے درجے کا. تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو جا کر اس نوجوان سے پوچھا بیٹا شراب بھی کیا ہے ہو؟ اس نے دیکھا بابے کو کہ بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو بیٹا تم وضو کر رہے تھے نا؟ کہا جب تم نے وضو کی نیت سے کھلی کی ہے نا تو تیرے منہ سے جو پانی نکلا ہے وہ گناہوں کی صورت میں جا رہا تھا. آگے میں وضو کر رہا تھا، میں نے ہاتھ ہٹا لیا ہے، تیرے گناہ جا رہے تھے اس میں. تو امام صاحب نے مسئلہ لکھا. ان کا کہ یہ وضو کا پانی ہے، یہ چونکہ گناہ صاف کرتا ہے، لہذا جس کپڑے میں پڑے گا کپڑا ناپاک ہو جائے گا. ہاں جی، یہ مسئلہ ان کا، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا. جس آدمی نے آنکھوں سے دیکھا ہو تو مسئلہ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ان کی جو 2 شاگرد تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 شاگرد تھے. یہ بھی بہت بڑے علماء تھے، یہ قاضی ذات رہے دونوں.
تو ان کا حضرت یہ بات یہ ہے کہ ہم داڑھی والے لوگ ہیں، ہماری داڑھی سے تو والی دیتا رہتا ہے، یہ ہمارا دامن تار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ہم اپنی چادر سے یا رومال سے داڑھی بھی صاف کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کپڑے نہیں ہوتے سفر میں کہ ہم کپڑے بدل کے نماز پڑھیں۔ تو فرمایا پھر کیا ہونا چاہیے؟ ان کا لیے آپ اس پہ غور فرمائیں۔ فرمایا پھر آپ نے غور کیا، بات تو ٹھیک ہے، کامن سینس ہے، انسانی پرابلم ہے۔ فرمایا کہ یہ پانی خود تو پاک ہے، لیکن اگر یہ کسی جگہ پر، بس ایک بزرگ ہے، میں ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ بچہ میرا وضو کراتا ہے مجھے، تو نیچے تانبیہ رکھا ہوا ہے، میں وضو کیا ہے، ہاتھ پاؤں میرے صاف ہے، تو نیچے پانی صاف ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ صاف پانی میں کوئی رومال ڈال کے دھو لوں، اب شریعت کہتی ہے کہ جو رومال ڈالو گے وہ پلید ہو جائے گا، آگے نہیں صاف کر سکتا، وہ آگے نہیں پاک کر سکتا، خود تو پاک ہے لیکن آگے پاک نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ ہے دین کے، یہ کون سمجھائے گا ہمیں؟ یہ دین والے سمجھائیں گے، یہ شرارتی لوگوں کا کام نہیں دین کو سمجھانا، شرارتیوں کا کام ہے شرارت کر دینا، جیسے میں نے بھی آپ کو لطیفہ سنایا۔ تو فرمایا کہ نظام زکوٰۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ دو شعبے ہو گئے، اور تیسرا چوتھا کیا ہے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ تیسرا شعبہ ہے امر بالمعروف کا، دعوت دینا۔ اچھا، لوگوں کو، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کو دعوت دی جاتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہم نے الٹا کام کیا ہوا، ہم کیا کرتے؟ تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ حرام ہے، مسلمان کو پتہ ہے آپ کو؟ کلمہ گو کو تبلیغ کرنا حرام ہے۔ کلمہ گو کو دعوت دیتے ہیں، اور تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ غیر مسلم کو۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ ہم غیر مسلم کو دعوتیں دیتے ہیں اور اپنوں کو تبلیغ کرتے ہیں، تو نتیجہ الٹا گیا ہے نا۔ جس طرح ہمارے آج کل اللہ فرماتا ہے کہ رات میں نے تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن تمہاری روٹی رزق کے لیے بنایا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے، آیات ہیں۔ ہم کیا کرتے؟ رات جاگتے رہتے ہیں، فیس بک چلاتے رہتے ہیں، ٹائپنگ کرتے رہتے ہیں، 2 بج جاتے ہیں، سوتے ہیں تو صبح 8-9 بجے اٹھتے ہیں، 10-11 بجے ناشتہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اب بتاؤ، جب آپ اللہ کے نظام کو الٹا کر دو گے تو اس کا رزلٹ بھی تو الٹا ہی نکلے گا نا۔ رات آرام کے لیے اور دن رزق کے لیے، ہم نے اس کو الٹا کر دیا، رات جاگنے کے لیے اور دن سونے کے لیے، تو رزلٹ کیا نکلے گا ہمارا؟ یہ چیزیں غور کریں ہم لوگ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا رزلٹ الٹا ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو واپس لاؤ، عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ، صبح اٹھو، اللہ توفیق دے، تہجد پڑھو۔ کتنی زبردست بات ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی آپ کی یہ نمازیں قضا ہوئی ہیں نا، وہ تہجد میں پڑھا کرو، تہجد بھی ہو جائے گا، نمازیں بھی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھو۔ پھر اگر آپ کو موقع ملتا ہے 1-2 گھنٹہ آرام کر لو، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ 2-2.5 بجے تک جاگتے رہو اور صبح 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کرو، نماز نہیں فجر کی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا۔ اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری بات کوئی نہیں سنتا۔ کسی بہن بیٹی سے کہہ دو نا کہ بیٹا چادر لے لو، یہ قرآن میں لکھا ہے، وہ کہتی تو اپنا کام سنبھال، مجھے کیوں کہتا ہے؟ تو میری آنکھیں نیک ہیں، میری آنکھوں کا پردہ ہے۔ اور بعض خواتین جو اتنی ہوشیار ہیں وہ کہتی نہیں، پردہ ہی آنکھوں کا ہوتا ہے، یہ چادر کا پردہ ہے نہیں، قرآن کہتا ہے چادر کا پردہ بھی لو۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سب کو، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی باہر نکلو چادر اوڑھ لیا کرو۔ یہ حکم بھی ہے، یہ گھر میں امر بالمعروف کر کے دیکھو، انشاءاللہ آپ کو روٹی برآمدے میں ملے گی آپ کو۔ ایسے کیوں ہم نے چھوڑ دیا؟ کہنا چھوڑ دیا ہم نے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شروع سے ان کو سکار کرو، چھوٹی بچیوں کو۔ یقین کریں آپ، ہم نے یہ تجربہ کیا، کامیاب ہے لاکھ بدل سے۔ چھوٹی بچیوں سے ہم نے سکار کرنے شروع کیے ہیں، اب وہ بڑی ہو گئی ہیں، اب وہ سکار نہیں چھوڑ دی۔ اب ان کو کہتی کہ ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ ہم سر کے بال کھول دیں،
ہم نے کہنا نہیں کسی کو، بلکہ میں نے آپ کو اکثر کے لطیفہ سے بتاؤ، میں اور میری بیوی ایک گھر میں مہمان ہوئے تو ان کی بچیاں تھی 12-13 سال کی، تو دونوں نے عجیب و غریب لباس پہنا ہوا تھا. تو میری بیگم نے کہا کہ بیٹا یہ بچیوں کو سکھا دیا کرو، دوپٹہ اڑایا کرو. کہتی آنٹی بات یہ نا کہ آپ مولوی لوگ ہو نا، آپ کو کیا پتا، ابھی تو میرا اپنا شوق نہیں پورا ہوا، میں بچیوں کو کہاں یہ ملفوف بنا دوں، بند گوبھی بنا دوں اس کو، کیبیج بنا دوں اس کو، میرا تو اپنا شوق پورا نہیں ہوا. یہ مجھے کہا اس نے. اندازہ کریں آپ، تو جب ہمارے گھر میں یہ حالت ہوگی تو امر بالمعروف کہا جائے گا ہمارا؟ ہم کرتے ہی نہیں، ڈرتے ہیں. اور باتیں سن لو ہماری تو صلاح ایوبی بن جاتے ہیں، کبھی محمد بن قاسم بن جاتے ہیں، ہاں جی کبھی خالد بن ولید بن جاتے ہیں. ہماری تو کیا بات ہے، کیا شان ہے. او بھائی امر بالمعروف گھر سے شروع کرو. اللہ کے نبی نے جب نبوت کی دعوت کی نا تو حکم ہوا کہ محبوب اب تم نے میرا پیغام پہنچانا ہے. تو آج کی مالک سے مالک میں کیسے پیغام تیرا پہنچا، پیغام کیسے پہنچاؤں؟ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر سے شروع کر. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ. اور کیوں کہہ رہا ہے؟ نبی کو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو تیرے قریبی عزیز ہے محبوب، ان سے کام شروع کر. ڈرا ان کو کہ قیامت میں یہ ہوگا، قیامت میں یہ ہوگا، تمہیں جواب دینا ہوگا. ڈرا ان کو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر نبی نے کیا کیا تھا؟ خاندان اکٹھا کیا تھا سب سے پہلے صحابہ. تو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ سب سے پہلے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، میرے بارے میں کیا جانتے ہو. یہ ساری باتیں پوچھ کے نا تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے اور یہ حکم ہے تمہارے لیے. جس میں ابو لہب نے جو ان کے چچا تھے کہ تبت کی لاہوری آیت میں اتباع لمبا قصہ ہے. تو حکم کیا ہے؟ گھر سے شروع کر. یہ حکم ہے. ہم گھر سے تو شروع کرتے نہیں ہیں، بیوی سے ڈرتے ہیں، بیٹیوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کو ہم دعوتیں دیتے پھرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں. غلط ہے. مسلمان کو دعوت دو اور خیر کو تبلیغ کرو. اگر سیدھا کام کرو گے رزلٹ سیدھا آئے گا، الٹا کرو گے رزلٹ الٹا آئے گا تمہارا. تو چوتھی بات کیا ہے؟ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کر. یہ کون کرے گا؟ یہ تو بڑی جماعتیں نہیں کرتی. تبلیغی جماعت والے ہمارے وہ دعوت تو دیتے ہیں امر بالمعروف کی، لیکن نہوا عن المنکر نہیں کرتے. دعوت اسلامی والے نہوا عن المنکر نہیں کرتے. کیوں؟ لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کرنا نہیں چاہتے وہ. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آدھا رزلٹ ہے. سرکار دو عالم سب سے فرمایا ہر چیز کا ایک موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے اور قرآن بھی موجود ہے. سبحان من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر تو کسی برائی کو دیکھے، من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، آگے بڑھ اور ہاتھ سے اس کو بند کر دو. ہاتھ سے بند کر دو. وہ نہیں کر سکتے تم، یہ غلط کام نہیں کر سکتے تم. آگے بڑھو، برائی سے منع کرو. یہ حکم ربی ہے. اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر نہیں کر سکتا ہاتھ سے بند تو کم از کم کیا تو صحیح اس کو. اور یاد یہ جوا نہ کھیل. یہ تم اسلامک سٹی جا کے کیوں جاتے ہو تم جوا کھیلنے کے لیے؟ یہ لاٹری کیوں کھیل رہے ہو تم؟ منع کرو اس کو، گناہ ہے یہ، نہیں کھیل سکتے. ہم نہیں منع کرتے. فرمایا فبلسان، زبان سے تو کہہ، ہاتھ سے نہیں منع کر سکتا، کوئی بات نہیں، زبان سے کہہ. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، تو ہمت نہیں ہے تیرے اندر، تو کم از کم دل میں تو یہ برا سمجھنا اس کو. سرکار نے فرمایا کہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، کمزور ترین مومن ہے وہ. کم از کم دل میں برائی سمجھ تو رہا ہے. ہم تو دل میں برائی آگے سے الٹا بحث کرتے ہیں. وہ چھوڑو جی مولوی صاحب کو ہڑتال کرو. ہو بھائی یہ حکم نبی ہے، امر بالمعروف کر، نہی عن المنکر. تو فرمایا کہ جس میں اپنی قوم کو
یہ اختیار دوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے نا، تو انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی، یہی الذین مکناہم، فرمایا میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، میں بنا نہیں ہوں، تم نے زبردستی مجھے بنایا ہے. لہذا میں سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں کہ میں اور میری بیوی اور میرے بچے، ہمارے پاس جتنا سونا چاندی کپڑا، کیونکہ ہم خلیفوں کی اولاد ہیں، وہ سب بیت المال میں جمع کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں میں؟ بیت المال میں جمع کرتا ہوں. جمعہ میں خود پڑھایا کروں گا، نماز کی پابندی خود کروں گا، اور بازار میں خود جایا کروں گا دیکھنے کے لیے کہ بے ایمانی کون کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ صبح کی نماز تک آدھا علاقہ صحیح ہو گیا تھا اور باقی انہوں نے ٹھیک کر دیا، سود بند، چیزیں بند. تو گھر گئے تو بیوی نے کہا کہ آج تم نے کیا اعلان کر دیا؟ عمر بن عبدالعزیز، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، خلیفے کی بیٹی تھی. کہا مجھے تو ابا جی نے سونا دیا تھا، چاندی دی، ماں نے دی، بھائیوں نے دی، وہ سارے بادشاہ لوگ تھے. کہا کہ دیکھ تیرے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ تم عبدالعزیز کی بیوی بن جا، ایک راستہ یہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تو خلیفے کی بیٹی بن کے رہ. اگر تو بادشاہوں کی بیٹی بن کے رہنا چاہتی ہے تو پھر تیری میرے گھر میں کوئی گنجائش نہیں، اپنے گھر جا، باپ کے گھر جا. اور اگر میرے گھر رہنا ہے تو یہ سارا مال جمع کرا دے. اور دوسرا آرڈر کیا دیا؟ میرے جتنے رشتے دار ہیں، چچا جات بھائی، ماموں جات بھائی، فلانے نمکان، جتنے بھی سب کے سب بیت المال میں مال جمع کراؤ، نہیں تو میں فوج لے کے آ رہا ہوں. زبردستی سے مال جمع کروا دیا، بیت المال بھر گیا، خزانہ سارے پتھر دور ہو گئے. یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں جب ان کو میں اختیار دیتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، اور نہی عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں. ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، ہمیں خود اپنی شرم آتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں باتیں کر رہا ہوں، میں بھی آپ میں سے ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں پرانی بات ہے آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے ہاتھ بٹی بھی سناتا ہوں کبھی کبھی تاکہ آپ کو علم ہو. پرانے زمانے میں نیا نیا ٹی وی آیا تھا، تو وہ جمعے کے دن نا کشتیاں رکھتی تھی اس زمانے میں، جمعے کی نماز کے بعد. تو ایک حاجی صاحب تھے، ایک فوجی ریٹائر تھا، وہ جمعہ پڑھتے تھے میرے بعد. تو مجھے جمعے کے بعد شوق سے لے جاتے اور مجھے جا کے کشتیاں دکھاتے تھے. چاچا بھی بلاتے تھے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا، جوان تھا اس زمانے میں. ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی کہہ رہی تھی کہ تم عجیب مولوی صاحب ہو، خود جا کے ٹی وی دیکھاتے ہو اور ہمیں ٹی وی دکھنے نہیں دیتے. میں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں جا کے ٹی وی خرید رہا ہوں. یہ میں ممبر پہ بیٹھ کے سنا رہا ہوں باتیں آپ کو. ٹی وی خرید رہا ہے، جب ٹی وی میرے گھر آ گیا تو ہنگامہ برپا ہو گیا محلے میں. اوے مولوی صاحب نے ٹی وی خرید لیا، اوے مولوی صاحب کے گھر میں چھلما آ گیا، وغیرہ وغیرہ، ہنگامہ شروع ہو گیا. جمعے کے دن تک کسی نے مجھے رکا دے دیا. میں نے رکا پڑا، سن لی باتیں میری، کام آئیں گی آپ کے. پڑھ کے میں نے کہا کہ بھائی مجھے رکا نہیں سمجھ میں آیا. اگر تمہارا امام تمہارے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھے تو حلال ہے، اور اپنے گھر میں دیکھے تو حرام ہے؟ جواب دو. چلو میں کہ مان لیا، میں نے غلطی ہے میری، میں معافی مانگتا ہوں اور میں اپنا ٹی وی توڑنے کے لیے تیار ہوں. ایسا کرو کہ آج نماز جمعہ کے بعد میں اپنا ٹی وی لا کے چوک میں رکھوں گا اور اس کو جلاؤں گا، تم سب اپنے ٹی وی لے کے آؤ. یہ حکم تمہارے لیے تو میرے لیے تمہارے لیے بھی وہی ہے. تم بھی وہی مسلمان ہو جو مسلمان میں ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے کہ میں ٹی وی لے کے چوک میں آتا ہوں، آگ لگاؤں گا، سب لے آؤ. تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب سن کرو بیٹا نہیں. بات سمجھ کر لوگ خود نہیں کرتے عمل، دوسروں سے کرواتے ہیں. اللہ کہتا ہے کیوں کرتے ہو ایسا؟ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. جو خود کرتے ہو وہی کہو لوگوں کو، اور جو خود نہیں کرتے دوسروں کو مت کہو. تم یہ جائز نہیں ہے. تو میرے دوستوں ابھی یہ دیکھو کتنی بڑی باتیں رہ گئی ہیں آپ کے ساتھ باتیں کرنی. یہ ہٹ بڑھتیاں بھی ہیں. بزرگ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ علم کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے. تو میں علم کم
اور تجربہ زیادہ بیان کرتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ دین کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، ہم وہ بار بار پولیس والے آتے ہیں کہ یہ کیمرے وہ لگوائیں جس کی ریکارڈنگ ہو، تو ہمارے پاس جو کیمرے ہیں وہ ریکارڈنگ نہیں کرتے، تو ہمیں کسی ایسے آدمی کی تلاش ہے جو ہمیں کیمرے بھی لگا کر دے اور مشورہ بھی دے کہ یہ ایسا کیمرہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ میں سے یہ کام جانتا ہو، اس چیز کو سمجھتا ہو، تو نماز کے بعد میرے ساتھ بات کر لے، زیادہ جی حور کے ساتھ بات کر لے، یا بھائی ناصر ماموں سے بات کر لے، ہمیں اس کی تلاش ہے۔ یا اگر کوئی ویسے مشورہ دے سکتا ہو ہمیں اچھا کون سا کیمرہ ہمیں یہاں لگوانا چاہیے، تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے۔ اللہ ہمارا آمین سنت اللہ ہمارے